آج سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 10 سال بیت گئے ہیں۔ شہداء کا غم آج بھی تازہ ہے۔ اے پی ایس پر دہشت گردوں کے حملے میں 140 سے زائد بچے شہید کیے گئے۔ آج بھی والدین اپنے بچوں کی کتابوں، اسکول بیگز اور دیگر اشیاء کو دیکھ کر آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس سانحے کے بعد پوری قوم نے ہر طرح کے سیاسی اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دہشت گردی کے ناسور کو کچلنے کے بھرپور عزم کا ارادہ کیا۔ اس حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات دیے گئے۔ اہم نکات کی بات کی جائے تو دہشت گردی کے جرائم میں سزا یافتہ مجرمان کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا۔ خصوصی فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بعد میں اس حوالے سے کئی آئینی ایشوز بھی سامنے آئے۔ دہشت گرد گروپوں کو کام کرنے کی ممانعت، کئی تنظیموں کی قیادت آج بھی فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا پرچار کر رہی ہے۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کو مضبوط اور فعال بنایا جائے گا۔ آج بھی مختلف انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کا فقدان ہے۔ نفرت انگیز مواد کا پرچار کرنے والے لٹریچر کے خلاف سخت اقدامات کرنا۔ اس بارے حتمی معلومات نہیں، لیکن ایک امر واضح ہے کہ ایسا مواد اب بھی موجود ہے۔ دہشت گردوں اور ان کی تنظیموں کے فنڈز کے ذرائع کو بند کرنا، کیا اس پر عمل ہوا ہے؟ کالعدم تنظیموں کو دوسرے ناموں سے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تنظیم پر پابندی نہیں، بلکہ تنظیم کی قیادت اور فائنانسرز اور سہولت کاروں پر ہر قسم کی سیاست پر پابندی عائد کی جانی چاہیے۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن اور ان کو ریگولر کرنا اور اس حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومت کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ میڈیا میں دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کو گلوریفائی کرنا اور ان کو ہیرو بنا کر پیش کرنا کو بند کرنا، اس ایشو کو مین سٹریم میڈیا کی حد تک کافی کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ فاٹا میں انتظامی اور ترقیاتی اصلاحات کرنا، ان علاقوں میں قانون کی عملداری نہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقے دہشت گردوں کا گڑھ بن گئے ہیں۔ اس پر ابھی مزید کام کی ضرورت ہے۔ دہشت گردوں کا مواصلاتی نظام مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ آپریشن ضرب عزم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی، لیکن یہ ایشو گزشتہ 3 سال سے پھر سر اٹھا رہا ہے۔ افغان مہاجرین کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک پالیسی کی تشکیل کرنا، اس مسئلے پر وفاق اور صوبوں کی پالیسی یکساں ہونی چاہیے۔ فوجداری نظام عدل میں اصلاحات لانا، موجودہ فوجداری قوانین اور عدالتی نظام عام مجرموں کو سزا دینے کے قابل نہیں۔ قانون میں اصلاحات اور عدالتی نظام میں بہتری لانا اہم ترین ضرورت ہے۔ آج 10 سال گزرنے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے نکات کا جائزہ لینے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی قوم نے ثابت کیا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ تاہم یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری ہے۔ امید کرتے ہیں قوم اس جنگ میں مکمل کامیابی حاصل کرے گی۔ کہاں کیا حاصل کیا، کہاں رکاوٹ رہی، مزید آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے، اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل کے لیے سوال: سانحہ اے پی ایس 10 سال گزر گئے، دہشت گردی کے خلاف قوم کی اجتماعی جدوجہد نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات پر کتنا عمل ہو پایا؟ شہزاد چودھری صاحب، سب کچھ ایک طرف رکھتے ہوئے پوری قوم یکسو تھی، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پلان بنایا گیا، اس کے اوپر عمل بھی تیزی سے اس کا آغاز ہوا۔ 10 سال بعد کیا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ ہم نے کیا کچھ حاصل کر لیا؟ ہمیں ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے یا آج کا معروض کہیں مختلف ہے؟ کس طریقے سے آپ سم اپ کریں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا مختلف ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے لیے مشکلات زیادہ بڑی کھڑی کر لی ہیں۔ آپ نے تقریباً ہر اس چیز کا ذکر کر دیا جو کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ مدرسوں کی مثال آپ نے دے دی، اس کے بعد آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر جو ربط ہونا چاہیے صوبائی لیول کے اوپر اور صوبے کے اندر اور پھر وفاقی اور صوبائی لیولز کے اندر مختلف جگہوں پہ، وہ اس کا ذکر بھی آپ نے کر دیا۔ ایک بہت اہم جو چیز 2013 سے آگے آنورڈز جب ہم نے یہ والی جو ضرب عزم تھا اس کے اندر کامیابی حاصل کی، اور یہ اس وقت شمالی وزیرستان کے اندر آپریشن تھا جو تقریباً 3-3.5 سال چلا۔ اس کی بنیادی وجہ جو سکسیس کی وجہ تھی، اور خاص طور پر ود ان دی کنٹری باقی جگہوں پہ بھی، کہ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف ایپیکس کمیٹی جو ہوا کرتی تھی، صوبائی ایپیکس کمیٹی اور پھر اس کے بعد وفاقی ایپیکس کمیٹی، اس کی صدارت اور اپنی پریزنس خود وہاں پہ لے کے جایا کرتے، دکھاتے، وہاں موجود ہوتے تھے، بلکہ ہیڈ کرتے تھے وہاں کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز کو۔ وہ ایپیکس کمیٹی صوبائی والی جو ہوتی تھی وہ سیپریٹ چلتی رہتی تھی، لیکن ہر ہیڈ کوارٹر کے اندر صوبے کے وہاں پہ میٹنگز ہوتی تھی جہاں چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر خود جا کے اس کو، یہ ایک ربط کریٹ کرنے کا، ہم آہنگی کریٹ کرنے کا سب سے بہترین فورم تھا، اور وہاں پر پھر ڈائریکشنز وہ دی جاتی تھی جہاں پر سیریسنس ریاست کی اور حکومت کی پتہ لگتی تھی کہ یہ ہم نے کام اس طریقے سے اس کو انجام دینا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا شمالی وزیرستان بھی کلیئر ہوا، اس سے پہلے جنوبی وزیرستان ایک ایسی کاؤنٹر انسرجنسی کے طور پہ اس کو لڑا گیا۔ اب فرق ہے کاؤنٹر ٹیرر اور کاؤنٹر انسرجنسی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آج کیا کاؤنٹر انسرجنسی کے طور پہ لڑ رہے ہیں یا کاؤنٹر ٹیرر کے طور؟ انسرجنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں آ کے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی
اپنی کوئی نظام لانا چاہتے ہیں لوگ، جو کہ غالباً ہمارے اس وقت خیبر پختونخوا کے علاقوں میں کئی جگہوں پہ صاف پاٹا کا آپ نے ذکر کیا، وہاں پر اس قسم کی شورش برپا ہے۔ جو معاملہ بلوچستان کا ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ تو ہم کیوں کاؤنٹر انسرجنسی کے طور پہ نہیں لڑ رہے اور کیوں کاؤنٹر ٹیرر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے طور پہ لڑ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان کی جو پورا نظام ہے اس وقت بہت پھیلا ہوا ہے، معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہم اگر مکمل فوکس اس جنگ کی طرف کریں گے جو کہ ہمیں جنگ کی طرح لڑنے کی ضرورت ہے، جیسے شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں لڑی گئی تھی، تو پھر باقی جگہوں سے اپنی نظر کو ہلکا ہلکا کم کرنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید معاملات کو اس طرح دیکھا گیا ہے کہ ہم معیشت کو بھی بڑھانا ہے، آگے لے کے چلنا ہے، باقی نظام بھی چلانا ہے، جو نظام قائم ہوا ہوا ہے اس کو بھی قائم رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے اس کا جو سکیل ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے اوپر نہیں جا رہا، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ کم از کم خیبر پختونخوا کی حد تک وہ میرے خیال سے پھر سے ایک مکمل، جسے کہتے ہیں کہ اگر ناٹ اے فل وار لیکن اے وار لائک کاؤنٹر انسرجنسی ہمیں لڑنی پڑے گی، جو کہ اسی طریقے سے 2-2.5 سال لے سکتی ہے۔ جب تک وہ نہیں لڑیں گے شاید ہمارے لیے سکون خیبر پختونخوا کی حد تک، اور پھر انٹرنل ایریاز کے اندر جو کہ اب ہمارے پنجاب کے بارڈر کے اوپر آ کے لکی مرو ڈی آئی کے وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، ان کو وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکے گا، اور ہم ایسے ہی ان کو جگہ بھی دیتے رہیں گے اور مکمل طور پر صفایا بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ میرے نظر میں کمزوریاں تھوڑی سی نظر آتی ہیں، لیکن جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں ان کو شاید زیادہ بہتر اور وائڈر اسکوپ پتہ ہے۔ میرا اپنا تجربہ کہتا ہے کہ شاید اس کو اس طریقے سے لڑنا پڑے گا۔ درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، ثانیہ اے پی ایس کے بعد پوری قوم سیاسی، لسانی، نسلی تفریق کے بغیر متحد ہو گئی، ایک تھاٹ پروسیس بن گیا جو بڑی مشکل سے قائم ہوا، اسے ثانیہ نے ہلا دیا۔ مکمل عمل درآمد آپ کی رائے میں کیوں نہ ہو پایا؟ آج تو 10 سال گزر گئے ہیں۔ عائشہ، دنیا کے 2 مشہور ترین نفسیات دانوں میں سے کارل یونگ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی حیثیت سے، اوقات سے، صلاحیت سے بڑے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وہ آرکیٹائپل ایولز۔ ایسے جرم، ایسی برائی جو شیطان کے لیول کی برائی ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان وہ کمٹ کرتے ہیں۔ اکیلا انسان بھی کبھی کر دیتا ہے اور کبھی گروپ بھی کرتا ہے۔ اے پی ایس میں جو ہوا ایک شیطان کے لیول کی کارروائی تھی، انسان سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اس نے ہمیں متحد کیا، اور میرے خیال میں قوم آج بھی متحد ہے۔ بہت چھوٹی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو دہشت گرد ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن علاقوں میں شورش ہے ان علاقوں میں سب سے زیادہ نفرت ہے ان کے ساتھ، وہی لوگ مظاہرے کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے بات کرنے کی شدید ترین مخالفت جو ہے وہ ان علاقوں سے آتی ہے جن علاقوں پر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس کو یہ انسرجنسی کا گڑھ بنانا چاہتے ہیں۔ اب جہاں تک اس ڈاکومنٹ کی بات ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک میری سمجھ ہے یہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہے اور پالیسی آبجیکٹیوز بیان کرتا ہے۔ یہ ایکشن پلان نہیں تھا۔ ایکشن پلان آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کون سا کام کن ڈیٹس میں کرنا ہے، کتنے وسائل اس کے لیے لگائے جائیں گے اور ذمہ داری کس کی ہوگی۔ میں نے کوئی ایسا ایکشن پلان نہیں دیکھا جو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بنایا گیا ہو۔ اور ایکشن پلان ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو مسلسل ریویو کیا جاتا ہے۔ بالکل 10 سال بہت بڑا عرصہ ہے۔ اسٹریٹجی بھی 5 سال کے لیے بنائی جاتی ہے، ایکشن پلان تو 1-2 سال کے لیے بنایا جاتا ہے، اور مسلسل نئے ایکشن پلان بنائے جاتے ہیں۔ تو مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت کتنا اس کو ریویو کیا گیا ہے، اس کی جدید شکل کیا ہے، اس کے نیچے ایکشن پلان بنائے گئے تھے تو وہ کیا ہیں، ان ایکشن پلان کی کامیابی اور ناکامی کا کیا حساب کتاب ہے، اور پھر اس میں کامیابیوں پر بلڈ کرنے کا کیا پلان ہے، اور جہاں پہ کامیابی نہیں ہوئی ان کو دور کرنے کا کیا پلان ہے۔ کامیابیاں بھی اس میں بہت ساری ہیں، کوئی شک نہیں۔ خاص طور پہ جو ملٹری کے لحاظ سے ہم نے بہت ساری کامیابیاں کی۔ آج کسی زمین پر پاکستان کے ان کا قبضہ نہیں ہے۔ اس وقت انہوں نے ریاستیں بنائی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کے قابض تھے جہاں ریاست کی عملداری نہیں تھی۔ آج ایسی جگہ نہیں ہے۔ آج یہ انسرجنسی سے زیادہ دہشت گردی ہے۔ اگرچہ فورس کے ضرور استعمال کی جو ضرورت ہے وہ یقیناً موجود ہے، لیکن ہماری ناکامی جو ہے وہ ریفارمز میں ہے۔ سب سے زیادہ ریفارمز میں ہماری ناکامی ہے۔ ٹھیک، ہم پولیس کو ریفارم کرنے میں ناکام رہے جو ہراول دستہ ہے، کیونکہ پولیس کو، فوج کو ایکشن لے کے فوراً ہٹ جانا چاہیے، اس کے بعد پولیس کا کام ہے، لیکن پولیس آج بھی اس قابل نہیں ہے کہ فوج ہٹے
تو پولیس اس معاملے کو سنبھال سکے. Equipped پولیس کا قصور نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ حکومت کا قصور ہے. نہ ہم نے ٹریننگ دی, نہ ہم نے اکوپ کیا, نہ ہم نے ان کو ریفارم کر کے اس قابل بنایا. اسی طرح جو کرمنل جسٹس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اس کی ریفارم ہم نہیں کر سکے. پھر کوارڈینیشن کے جو میکنزمز ہونے چاہیے تھے اس کے لیے بھی تو کوئی ریفارم چاہیے تھی نا, وہ نہیں ہوئے. پھر نیریٹیوز جہاں سے نکلتے ہیں اور جہاں سے گن فاڈر نکلتا ہے, جہاں سے معصوم بچوں کو ورغلایا جاتا ہے, وہاں پہ جو ریفارم ہم نے کرنے تھے, ٹھیک ہو گیا, سکولوں میں بھی اور اس کے ساتھ مدرسہ میں بھی, وہ ریفارم بھی ہم نہیں کر سکے. اور آخری بات میں صرف کروں گا, ڈسپلیسڈ پرسنز, جو وہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں جو متاثرہ علاقے ہیں, ڈسپلیسڈ لوگوں کے بھی تک مسئلے حل نہیں ہوئے, ان لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوئے جو دہشت گردی سے متاثر ہے. تو ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اٹس اے ٹائم کہ ریویو کریں اس تمام کو اور ایک نیا آپ پلان بنا کے. اچھی بات کی آپ نے زیغم صاحب, اور امید یہ کی جانی چاہیے تھی کہ آج اسمبلی اجلاس میں جب یہاں قرارداد آئی اس معاملے پر تو وہاں بتایا جاتا کہ کتنا سفر طے کیا ہے, کیا رکاوٹیں رہی, کیا حاصل ہوا, کیا غلطیاں آئیں اور آگے کا کورس آف ایکشن کیوں ہوگا, لیکن وہاں یہ سب کچھ آج نہیں بتایا گیا.